السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ بہت عرصے کے بعد میں دوبارہ اپنا ویڈیو شو کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے جو ہیں ایسے حالات رہے کہ میں نے مناسب سمجھا کہ اپنا ویڈیو کا کام جو ہے اس کو فی الحال بند کر دیا جائے، لیکن یہ کہ لوگوں کا بہت اصرار تھا کہ جو میں ٹویٹر پہ، ایکس پہ لکھتا ہوں اور فیس بک پہ، تو کیوں نہ میں یوٹیوب پہ بھی اپنا ویلاگ کیا کروں۔ تو ان سب اپنے جو میرے ایڈمائررز ہیں یا جو میرے دوست ہیں ان کی بہت اس بات پہ بار بار میلز آتی تھیں۔ تو ناظرین اب شروع کرتے ہیں اس پہ، اور پہلا جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ امریکہ کے صدارتی الیکشن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو گئے، اب وہاں پہ رزلٹ بھی آ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ وہاں کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اکثریت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کی پارٹی ریپبلکن پارٹی نے سینٹ میں واضح اکثریت حاصل کر لی ہے، اور ٹرینڈ اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ کانگریس کا جو دوسرا ایوان ہے، لوئر ہاؤس ہے، ایوان نمائندگان، وہاں بھی ریپبلکن پارٹی ہی جیت جائے گی۔ تو دونوں ایوانوں میں واضح اکثریت ہے ریپبلکن کی، ان کا پریزیڈنٹ بھی منتخب ہو گیا ہے۔ تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پاورفل پریزیڈنٹ ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ جنوری میں حلف اٹھائیں گے۔ جو امریکن سسٹم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، ہر ریاست کے کچھ ووٹس ہیں، وہاں پہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا، وہاں پہ ہر ریاست کے کچھ مخصوص ووٹس ہیں، اور وہ ووٹس اگر آپ وہاں پہ اکثریت حاصل کر لیں، مثلا کسی ریاست کے 12 ووٹ ہیں، اگر آپ 7 ووٹ لے کے اس ریاست میں اکثریت حاصل کر لیں تو اس ریاست کے 12 ووٹ جو ہیں جیتنے والے کو مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح انہیں 270 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اپنا الیکشن جیتنے کے لیے کسی بھی امیدوار کو، اور اب تک جو رزلٹ آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو تقریباً 280 کے قریب جو ہیں ووٹ مل چکے ہیں، 1-2 کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ جو اہم بات یہ ہے کہ جو 50 ریاستیں امریکہ کی، اس میں سے 43 ریاستیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریپبلکن کے ووٹ ہیں اور یہ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس کے ووٹ ہیں۔ تو اس میں بہت کم ایسا ہوتا ہے اکا دکا کوئی ریاست جو ہے اپنا کریکٹر چینج کر لے، لیکن عموماً وہی رہتا ہے کہ ریپبلکن ریاستیں جو ہیں ریپبلکن امیدوار کو اکثریت دلوا دیتی ہیں، اور جو ڈیموکریٹ ریاستیں سمجھی جاتی ہیں وہ ڈیموکریٹ امیدوار کو اکثریت دلوا دیتی ہیں۔ لیکن 7 کے قریب ایسی ریاستیں ہیں، 6-7 ریاستیں ایسی ہیں جیسے میشیگن ہے، جارجیا ہے، پینسلوینیا ہے، نارتھ کیرولائنا ہے، وسکونسن ہے، جہاں پر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس امیدوار کو، ریپبلکن یا ڈیموکریٹ کو اکثریت دلوائیں۔ تو اب ہوا یہ کہ اس مرتبہ یہ جو سوئنگ سٹیٹس تھیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ کس امیدوار کے حق میں چلی جائیں، وہاں پہ ٹرمپ کو واضح اکثریت مل گئی، اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میشیگن میں مثلا مسلمانوں کے بہت بڑے ووٹرز کی تعداد ہے، اور انہوں نے ٹرمپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ مسلمان امریکہ میں تقریباً خاص طور سے وہاں خاصی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ میشیگن میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور پاکستانی جو ہیں پورے امریکہ میں 7 لاکھ کے قریب ہیں۔ پاکستانیوں کی اس دفعہ بہت زیادہ دلچسپی تھی امریکی الیکشن میں، کیونکہ ایک تو یہ کہ پاکستان میں عمران خان بہت پاپولر ہیں، اور لوگ سمجھتے تھے کہ جو سابق صدر جو کہ اب جائیں گے، بائیڈن، انہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جب وہ صدر بنے تھے تو انہوں نے عمران خان کو فون کرنا بھی پسند نہیں کیا، اور ان کے ایک اہلکار ڈونلڈ لو کے خط کی وجہ سے پاکستان میں امریکہ جو انہوں نے خط لکھا تحریک عدم اعتماد کے بارے میں، اور وہ سائفر کے نام سے کیس مشہور ہوا، عمران خان کی حکومت گر گئی۔ تو لوگوں میں غصہ پایا جاتا ہے اکثریت میں کہ بائیڈن سے ایک لوگوں کو ناپسندیدگی تھی، تو لوگ خوش ہیں کہ بائیڈن کی پارٹی جو ہے وہ ہار گئی ہے اور ان کے مخالف جیت گئے ہیں۔ یہ تو ایک منفی، یعنی ایک طرح سے وہ ہے دلچسپی اس الیکشن میں کہ جو ہمارے پسندیدہ لیڈر کا مخالف تھا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی پارٹی کو کم سے کم۔
دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں ان کی خامیاں اپنی جگہ، لیکن وہ دنیا میں کہیں جنگ شروع نہیں کرتے، وہ نئی جنگ شروع نہیں کرتے، بلکہ پہلی جنگوں کو بھی ختم کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے افغانستان کی جنگ کو بند کرنے کے لیے اقدامات کیے تھے اور عراق سے فوجیں واپس بلائیں تھیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ جو کہ بہت خطرناک ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف ہمیں لے جائے، وہ بند کرانے میں کوئی اہم کردار ادا کریں گے، جس کا وہ اظہار بار بار کر چکے ہیں۔ ابھی وکٹری سپیچ میں بھی ٹرمپ نے کہا کہ میں جنگیں نئی شروع نہیں کروں گا اور میں جو جنگیں ہیں انہیں بند کراؤں گا، اور وہ جو امریکہ میں ایک غزہ کے بارے میں ہے کہ صدر ٹرمپ سے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر دباؤ ڈال کے غزہ کی جنگ بھی بند کرائیں گے۔ تو مسلمانوں کی جو دلچسپی ہے وہ اس بات میں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں نئی جنگیں نہیں چھیڑیں گے، جنگ کا ماحول ختم کریں گے، اور دوسری طرف امریکہ کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ صدر ٹرمپ نے جو اس طرح کے اعلانات کیے اور وکٹری سپیچ میں بھی اس پہ زور دیا کہ جنگیں بند کراؤں گا، کہ یہ جو ایک لابی امریکہ میں جو چاہتی ہے کہ جنگیں ہوتی رہیں، اسلحہ بکتا رہے اور وہ مال بناتے رہیں اربوں خربوں ڈالر، تو وہ امریکہ کے عوام جو سادہ عوام ہیں، جو وہاں کے سفید پوش لوگ ہیں، عام غریب لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ وسائل کا رخ امریکی عوام کی طرف موڑیں گے۔ اسی طرح صدر ٹرمپ جو ہیں وہ امیگریشن کے بھی انلیگل امیگریشن کے بھی خلاف ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ غیر قانونی طور پہ امریکہ میں آتے ہیں وہ امریکی شہریوں کے روزگار کا حق چھین لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا رستہ روکوں گا، سرحدوں کو سیل کروں گا تاکہ غیر قانونی طور پہ لوگ نہ آئیں اور امریکی شہریوں کا حق نہ کھائیں۔ تو ان سے یہی امیدیں ہیں اور یہی بڑے فیکٹرز ہیں۔ ویسے اور بھی امریکہ میں ایشوز ہیں، ابارشن کا ایشو ہے اور چیزیں ہیں، سیاہ فام لوگوں کے ووٹوں کی اہمیت ہے، عورتوں کے ووٹوں کی اہمیت ہے، لیکن میں نے جو جتنا بھی مطالعہ کیا امریکی الیکشنز کا، مجھے